عزیز من، ایک انقلابی جب جاتا ہے امام کے مکتب پر، امام کی بارگاہ میں، جو اپنی قوم کو نجات چاہتا ہے، وہ امام حسین سے سیکھتا ہے اصول اور ضوابط، اور ان اصولوں میں سے بڑی اصل، بڑا ضابطہ جو چمک رہا ہے وہ یہی براءت ہے، اعلان لا تعلقی، اعلان جدائی، رہوں کی جدائی، سلسلوں کی جدائی۔ اس برات کے درجات ہیں۔ امام علیہ السلام نے پہلے ایک طبقہ جو امام حسین علیہ السلام کے فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتا، امام علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، امام علیہ السلام کو چاہتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، خیر خواہ ہے، دل و جان سے، ریاکاری نہیں ہے، دل سے چاہتا ہے، لیکن امام کے فیصلے پہ نہ، امام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ اس کا یہ اصرار ہے کہ یہ فیصلہ آپ کا نعوذ باللہ یہ نادرست ہے۔ وہ پہلے جن بزرگوں کا ذکر آ چکا ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس، یہ فقیہ نامدار جو امام حسین علیہ السلام کے ہاشمی خاندان سے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ بھی رہے ہیں، ابھی بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، خیر خواہ ہیں، حامی ہیں، ہمدرد ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر یزید کے مخالف ہیں، خلیفہ دوم کے بیٹے، یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں، ہمدردی جتلا رہے ہیں، خیرخواہی، اور بار بار آ کے مل کے امام کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یزید سے ٹکرانے کا، یزید کی مخالفت کا، یزید کے خلاف مزاحمت کا، یہ فیصلہ آپ کا مناسب نہیں لگتا۔ محمد ابن حنفیہ بھائی امام کے، ظاہر بھائی والا رشتہ ہے اور محبت بھی ہے، شدید محبت ہے، ہمدردی بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، انس بھی ہے، اور ایک ایک دن میں کئی دفعہ ملتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ پہلے مدینہ میں ملے، وہاں پر کوشش کی امام علیہ السلام کو کہ یہ فیصلہ بدل دیں آپ، پھر مکہ میں آئے، مکہ میں رات کو ملے اور امام علیہ السلام سے اپنی پوری اصرار کے ساتھ چاہا کہ آپ یہ فیصلہ بدل دیں، کوفہ جانے کا فیصلہ بدل دیں، یزید کے خلاف نبرد کا فیصلہ بدل دیں، آپ یمن چلے جائیں۔ امام علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ صبح ہو جب امام روانہ ہو رہے ہیں، پھر آئے اور آ کر امام اس وقت سوار ہو چکے تھے، ناکا پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، صبح سحر کے وقت 8 ذی الحجہ کو، اور جناب محمد ابن حنفیہ نے آ کے ناکا کی لگام پکڑ لی اور رو کر التجا کر کے کہا کہ بھیا میں رات کو اتنا رو کے التجا کر کے گیا تھا کہ آپ فیصلہ بدل دیں، اور آپ نے کہا تھا میں غور کروں گا، اور پھر آپ نے فیصلہ کر لیا جانے کا۔ اب بھی چاہ رہے ہیں کہ امام نہ جائیں، یعنی یہ فیصلے کے ساتھ متفق نہیں، امام حسین کے ساتھ متفق ہے، امام حسین سے محبت بھی ہے، امام حسین علیہ السلام سے عقیدت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، لیکن امام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ اب بعد میں ایک اور شخصیت، وہ بھی ہاشمی ہے، امام علیہ السلام کو آ کر روکیں گے، ابھی ذکر ان کا نہیں آیا، بعد میں اس لیے کہا کہ ان کا تذکرہ آگے اس ماجرا کے بعد آنے والا ہے۔ انہوں نے آ کر روکا اور سرکاری طور پر امان نامہ، باقاعدہ طور پر امان نامہ لکھوا کر لائے، مہر لگوا کے لائے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ نہ جائیں، یزید کی بیعت بھی نہ کریں تو محفوظ ہیں۔ یہ امان نامہ باقاعدہ طور پر، سرکاری طور پر، مہر کے ساتھ، دستخط کے ساتھ حاکم مکہ کی طرف سے لے کر آئے کہ آپ محفوظ ہیں، پناہ میں ہیں، بے شک بیعت نہ کریں لیکن مزاحمت بھی چھوڑ دیں۔ اب ظاہر امام کے ساتھ ہمدردی ہے تو امان نامہ لائے ہیں۔
امام کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو امان نامہ لائی ہیں، لیکن امام کے فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس گروہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اس گروہ کو اصرار نہیں کیا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ ایک دفعہ بھی امام نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ کیوں نہیں آئیں؟ اس لیے کہ یہ گروہ اگر میرے ساتھ آ گیا، ہمدردی کے طور پر اگر میں انہیں کہوں اور مروت میں آ بھی گئے، لیکن چونکہ یہ میرے فیصلے سے ہی متفق نہیں ہیں، اور جو فیصلے سے متفق نہ ہو یہ راستے میں جگہ جگہ ہر مقام پر امام علیہ السلام کے ارادے پہ اثر انداز ہوگا۔ ازرا ہے ہمدردی، چونکہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ یہ جنگ ہو، اس جنگ کا انجام انہیں نظر آ رہا تھا، بدنیتی سے نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ بھی ہے کہ نہ کہ بدنیت تھے، نعوذ باللہ، اعتمادی بھی تھے۔ امام نے ان کی سرزنش بھی نہیں کی، صرف کیوں امام نے ان سے بھی ایک طرح سے علیحدگی اختیار کی، کیوں کہ ایسے مردد افراد اگر اس نہضت میں آ جائیں، اس مزاحمت میں آ جائیں، یہ باقیوں کے ارادے پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ اور ہوتا ہے ایسا، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کسی دھرنے میں، ریلی میں، جو شروع سے یہ ایک آدمی متفق ہی نہیں ہے دھرنے کے ساتھ، اس کو آپ کسی طرح کھینچ کے لے گئے، او بھائی دھرنے میں آؤ، یہ دھرنے میں آگے اگر تقریر کروا دی، تقریر میں ہی لوگوں کے ارادے متزلزل کر دے گا۔ اگر تقریر نہ کروائی، ویسے ہی لوگوں کو کہے گا کہ بھائی اور بھی راستے ہو سکتے تھے، یہ قدم اٹھانے سے پہلے مزید بھی ہو سکتا تھا، ہمیں تھوڑا ٹائم دو، ہم بیچ میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ خوب اثر ہوتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے ان کو جہاں تھے وہیں پہ ان کو تصدیق کر دی، تائید کر دی، دعائے خیر ان سے ان کے لیے کی، اور انہیں بھی بعض کو کہا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ بلکہ ان میں سے جناب محمد ابن حنفیہ کو کہا کہ آپ یہیں پہ رہیں اور میرے لیے یہاں پر ایک مطلع مخبر کا کام کریں، مجھے مدینہ اور مکہ کے رویداد اور حالات سے آنن فانن آگاہ کرتے رہیں۔ امام علیہ السلام نے وہیں پر ذمہ داری بھی ان کے لگا دی۔ یہ ہمدرد طبقہ ہے، خیرخواہ طبقہ ہے، لیکن فیصلے کے وقت، فیصلہ کن گھڑی میں فیصلے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ امام نے بھی ان کو مخالفین میں شمار نہیں کیا، لیکن اپنا ساتھی بھی اس کاروان میں نہیں بنایا، چونکہ یہاں وہ چاہیے اس حرکت کے اندر جو 100% پیشوا کے رہبر کے فیصلے سے متفق ہوں۔ اور پہلے کچھ مردد تھے، جیسے زہیر ابن قین متفق نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی متفق نہیں ہے، لیکن جب قریب آئے، آ کے اصل ماجرا سنا، حقیقت حال سے باخبر ہوئے، پھر اس کے بعد عزم مصمم کر لیا اور پھر امام کے ساتھ متفق ہے۔ اور کئی اس سفر کے اندر عصر عاشور تک کئی موقعوں پر زہیر ابن قین نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے، عقل انسانی اس کے اوپر حیران ہے کہ ایک انسان اتنا بھی آگے آ سکتا ہے۔ پہلے اتفاق رائے نہیں تھا، لیکن نہضت کا حصہ بن گیا، تحریک کا حصہ بن گیا۔ براعت ایک مکتبی، توحیدی، ایمانی راہ کو محفوظ رکھنے کے لیے، خالص رکھنے کے لیے ضروری اقدام ہے، واجب ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا اصرار ہے